الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اس جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے صحابہ سن لو، یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے جہنم میں 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا، اور یہ آج جہنم کی تہ میں پہنچ رہا ہے۔ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ صحابہ جیسی مقدس حسریاں جب اس عذاب کو سنتی تو ان کے آنکھ آنسو بہانے لگتے، ان کے جسم کانپنے لگتے تھے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سبھی کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں دنیا میں موجود سب سے بہترین دین اسلام کا ماننے والا اور اس کا متبع بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کا دین پہنچایا، اور ہمیں کفر و شرک کی غلاظت سے ایمان کی روشنی کی طرف لا کر کھڑا کیا، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، آج ہم مستیوں میں ڈوبے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کے اس جہنم کو بھول گئے ہیں، اس جہنم کو کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اس جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جسے جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال نہیں کی جائیں گی،
جسے بھڑکانے کے لیے اللہ رب العالمین اس میں انسانوں کو ڈالیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. آج دنیا میں تھوڑی سی پریشانی آئے، کسی پرابلم کے شکار ہوتے ہیں، حکومتی طور پہ کسی غلطی کے اپنے آپ کو سرزد پاتے ہیں، اور حکومت ہم پر کوئی کاروائی کرتی ہے تو حکومت کو رشوت دے کر کے، کارکنان کو رشوت دے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اس وقت کل قیامت کے دن جہنم کی جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو محافظ ہوں گے، وہ ایسے فرشتے ہوں گے جو کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہے اللہ کی جانب سے جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، سخت ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ تمہارے لیے اور سختیاں پیدا کریں گے اور عذاب میں اضافہ کریں گے. میرے بھائیوں، وہاں نہ مستی ہوگی، نہ کھیل ہوگا، نہ تماشے ہوں گے، نہ بہانے کام آئیں گے. صرف اور صرف آنسو ہوں گے، چیخیں ہوں گی، اور ایسا عذاب ہوگا کہ جس سے روح کانپ اٹھے گی. ذرا غور کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ دنیا کی آگ کی ایک چنگاری اگر تمہارے جسم پر لگ جائے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں، تمہاری روح کانپ اٹھتی ہے. تم اس جگہ پر پانی ڈالنے کے لیے بے تحاشا پانی تلاش کرنے لگتے ہو. ذرا سوچو کہ اس جہنم کا عذاب کیا ہوگا جس دن ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اس کی جو آگ ہوگی، اس آگ میں جب ہمیں ڈالا جائے گا تو اس کی سختی کا کیا ہوگا. وہ آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. یہ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ آگ جس پر ہم کھانا پکاتے ہیں، یہ آگ جس سے ہم لوہے پگھلاتے ہیں، یہ آگ کی جو محلات کو، گھروں کو جلا کر کھنڈر بنا دیتی ہے، یہ آگ جو شہروں کو ویران بنا دیتی ہے، یہ آگ جو جنگلوں کو بیابان میں تبدیل کر دیتی ہے، اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہ جہنم کے آگ کے مقابلے میں صرف ایک چنگاری ہے. اور کل قیامت کے دن اسی آگ سے بنے جوتے جہنمیوں کو پہننے کے لیے دیے جائیں گے. اسی آگ سے بنے کپڑے جہنمیوں کے جسم پر ڈالے جائیں گے، انہیں پہنایا جائے گا. اسی آگ سے بنا تاج جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا. اور جہنم میں جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا وہ اتنا کھولتا ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ جب جہنمی اسے پئیں گے تو ان کا گلا، ان کا سینہ، ان کے پیپڑے سب کچھ پھٹ جائیں گے. اور یہی گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا. اور جب سر پر ڈالا جائے گا تو چمڑیاں جھلس جائیں گی اور گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیں گے. میرے بھائیوں، کیا تم نے جہنم کے گہرائی کے بارے میں سنا ہے؟ آؤ ذرا جہنم کے گہرائی کے بارے میں سنتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک دھماکے کی آواز آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہذا حجر رمی بہ بالنار منذ 70 خریفا. اے میرے صحابہ سن لو، یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے جہنم میں 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا. فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الْآن، اور یہ آج جہنم کی گہرائی میں، جہنم کی تہ میں پہنچ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جہنم اتنی گہری ہے، اتنی زیادہ گہری ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنے میں ایک پتھر کو 70 سال کا لمبا عرصہ لگ گیا. یہ مدت اتنی ہے کہ جتنے میں ہماری پوری عمر ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟
ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہمارے سامنے جہنم کی آگ کی خطرناکی بتائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مذاق چل رہا ہے. ہمیں جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، اس کی ہولناکی سے ڈرایا جاتا ہے، اس کی سختی سے ڈرایا جاتا ہے، تو ہم ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جہنم ہمارے راستے میں پڑا ہوا پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جسے پیر ماریں گے اور وہ غائب ہو جائے گا. میرے بھائیوں، جہنم کا تذکرہ سن کر صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی کیا تمہیں معلوم ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کے درمیان تھوڑی سی انبن ہو گئی، صحابہ کے درمیان تھوڑی سی گفتگو ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، آج مجھے جنت دکھایا گیا، جہنم دکھایا گیا، اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جیسا بہتر اور خوش قسمت دن میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے. اور جہنم کے عذاب، جہنم کی سختیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جیسا برا دن، آج جیسی شر دن میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. میرے بھائیوں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، میں جو جانتا ہوں اگر تم وہ جان جاؤ تو تم یہ جو ہنس رہے ہو، کھیل رہے ہو، جو مستیوں میں ڈوبے ہو، یہ کم کر دو گے اور تم بے تحاشا رونے لگو گے. جب صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جہنم کا تذکرہ سنا تو جیسے ان کی سانسیں تھم گئی، ان کا جسم کانپنے لگا، ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ڈر اور خوف سے ان کا چہرہ بدل گیا. اور میرے بھائیوں، انہوں نے اپنا سر ڈھک لیا اور سر ڈھک کر ایسے رونے لگے، ایسے ہچکیاں لینے لگے، ایسے بلکنے لگے کہ ان کے ہچکیوں، ان کے بلکنے اور ان کے رونے کی گونج پورے مسجد میں پھیل گئی. اللہ اکبر! جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ صحابہ جیسی مقدس ہستیاں جب اس عذاب کو سنتی، اس جہنم کے تذکرے کے سنتی تو ان کے آنکھ آنسو بہانے لگتے، ان کے جسم کانپنے لگتے تھے. میرے بھائیوں، جہنم کتنی خطرناک ہے جاننی ہے؟ ذرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنته احد. اے میرے صحابہ سنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تیرے صحابہ سنو، اگر کسی سچے مومن کو بھی معلوم ہو جائے اللہ رب العالمین نے کہ عذاب تیار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس کیا سختیاں تیار کر کے رکھی ہیں، کیا سزائیں تیار کر کے رکھی ہیں، تو وہ ان میں سے کوئی بھی جنت کا تمنا نہیں کریں گے، جنت کی آرزو نہیں کریں گے. اللہ اکبر! عذاب اتنی سخت، اتنی بھیانک، اتنی دردناک، اتنی ہولناک کہ ایک سچا پکا مومن بھی اللہ رب العالمین کے اس عذاب کے بارے میں، جہنم کی حقیقت کو جان لے تو اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے، اس کی زبان امید کے لفظ کو بھول جائے، اس کے دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف سے کانپنے لگے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور اس کے سینے سے جنت کی آرزو، جنت کی تمنا مٹ جائے. یہ عذاب ہے اس جہنم کا کہ جس کی چیخ، جس کی پکار اتنی بھیانک ہے کہ جس کا تذکرہ سن کر صحابہ جیسے مقدس ہستیاں بھی کانپ اٹھتی تھی. میرے بھائیوں، جہنم کتنی خطرناک ہے، اس کی خطرناکی کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے. جب ان کے سامنے جہنم کی ہولناکی کا، جہنم کی خطرناکی کا، اس کے بھیانک پن کا تذکرہ ہوتا تو وہ بے تحاشا رونے لگتے اور رو کر کہتے، اے کاش میں پتھر ہوتا، اے کاش میں درخت ہوتا جسے اکھاڑ دیا جاتا، جسے کاٹ کر پھینک دیا جاتا اور میرے حساب و کتاب کا کوئی دن نہ ہوتا اور میرے لیے حساب و کتاب کا کوئی معاملہ نہ ہوتا. ذرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے کہ جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی. وہ کہتے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں اور میرے گناہ دونوں برابر ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے میں شرمندگی سے بچ جاؤں، میں عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑی سی نیکی کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کو خرید لیا ہے، ہم نے جنت کو اپنا جائیداد بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بیدار کیجئے، اپنے دل کو بیدار کیجئے، اللہ رب العالمین کے دین پر جمیے، اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت اختیار کیجئے، اپنے آپ کو نیکوکار بنائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پاسدار بنائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے آپ کو چلائیے، اور یاد رکھیے کہ اگر آج بھی مستی میں ڈوبے رہے، آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ناقدری کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں پیش ہونا پڑے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمیں پیش ہونا پڑے، ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے، تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے پھریں، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، ہم بھی تھوڑی سی نیکی کر لے، ہم بھی نیکیاں کما لے، ہم بھی تیری اطاعت کر لے، ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل لے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس جہنم کے عذاب سے بچائیے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستوں پر لگائیے، دین اسلام پر لگائیے، اور یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن ہم جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، بلکتے ہوئے کہیں گے، اے داروغہ، اللہ رب العالمین کو ہماری آواز پہنچا، اللہ رب العالمین کو ہمارا میسج پہنچا، اے مالک اپنے رب سے کہہ کہ ہم پر اتنا عذاب نہ مسلط کرے، ہمیں اتنی سختی میں نہ مبتلا کرے، ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے، تاکہ ہم اس عذاب سے چھٹکارا پا جائے۔ لیکن یاد رکھیے اس دن اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دیں گے، اس دن کسی کو بھی موت نہیں آنے والی ہے، کسی کو بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی سزا سے چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، آخرت کمانے کا، اپنے آپ کو اس میں لگائیے، اللہ رب العالمین کے اطاعت میں لگائیے، آخرت کو اپنے سنواریے، اللہ رب العالمین کے اطاعت میں لگائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لگائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے راستے سے بچا، اے اللہ تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم کر، اے اللہ تو ہمیں نیکوکار بنا، اے اللہ تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار بنا، اے اللہ تو ہمیں دین اسلام کا سچا ماننے والا بنا، اے اللہ تو ہماری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال دے، اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو اور دین اسلام پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.